السلام علیکم طلباء، آج ہم اپنا اگلا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے نشوونما اور بالادگی اور نشوونما اور بالادگی میں فرق پڑھا تھا۔ آج ہم نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ نشوونما پر دو قسم کے اثرات ہیں یا دو قسم کے عوامل جو اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ہے توارث اور دوسرا ہے ماحول۔ اب مختلف ماہرین ہیں جو ماہر نفسیات ہیں، کچھ لوگ اس حق میں ہیں کہ انسانی نشوونما پر جو اثرات سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ توارث ہے، اور کچھ لوگ اس حق میں ہیں کہ نشوونما پر ماحول کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ دونوں کے بارے میں مختلف رائے ہیں، ہم دونوں کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے زیادہ توارث کا نشوونما پر کیا اثر ہوتا ہے؟ توارث نکلا ہے وراثت سے، یعنی کہ وہ خصوصیات جو بچے اپنے والدین سے حاصل کرتے ہیں بائی برتھ یا پیدائش کے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو اس میں سے جو خصوصیاں والدین سے آگے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، اور یہ ایک نسل در نسل سلسلہ چلتا رہتا ہے توارث کا، ٹھیک ہے، کہ بچے جب والدین سے کچھ جینز وغیرہ جب لیتے ہیں تو ان میں کچھ خصوصیات والدین میں سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، مثلا ان کی رنگ ہے، ان کا قد ہے، ان کی جسامت ہے، ان کے بالوں کا رنگ ہے، ان کی آنکھوں کا رنگ ہے، ٹھیک ہے، قد و قامت ہے ان کی، اور کچھ ذہنی خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ مثلا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ جینز کی خرابی کی وجہ سے کچھ بیماری بھی ایسی ہوتی ہیں جو والدین سے آگے نسل آگے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، تو وہ بھی توارث یا وراثت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حرف عام میں ہم نے خون کے اثرات کا نام بھی دیتے ہیں کہ خون کا جو اثر ہوتا ہے اس کو ہم خون کے اثرات کا نام دیا جا سکتا ہے۔ تو بچہ رنگ ہے، قد ہے، خط و خال ہے، یا بعض دیگر جو وظائف ہیں وہ پیدائشی طور پر اپنے والدین سے حاصل کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم زمین میں کوئی بیج بوتے ہیں تو پیداوار ویسی ہی ہوگی جیسا ہم بیج بوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح والدین میں جو خصوصیات ہوں گی وہی آگے بچوں میں منتقل ہوں گی۔ اور جدید تحقیق کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ انسان میں جو کروموسومز کے جوڑے ہوتے ہیں وہ والدین سے آگے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ 24 جوڑے ہوتے ہیں جو بچوں میں آتے ہیں، والدین سے آگے آتے ہیں، اور یہ 24 جینز ہوتے ہیں یا کروموسوم ہوتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کروموسوم میں والدین کی خصوصیات ہوتی ہیں جو آگے ان کروموسوم یا ان جینز کے ذریعے، ان تخلیقی خلیوں کے ذریعے آگے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ ان کے اجسام یہ ہوتا ہے کہ ایک حصہ والد سے آتا ہے، ایک حصہ والدہ سے آتا ہے، اس طرح دونوں کی جو خصوصیتیں آگے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ توارث کے ساتھ چند اصولوں کے تحت ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ضرور ان اصولوں سے ہم بچوں کی عادات و خصائل، ان میں فطری میلانات، ان میں کون سی خصوصیات آ رہی ہیں، کون سی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں، ذہین ہیں، کمزور ہیں، والدین کے لحاظ سے والدین کیسے ذہانت کے حامل تھے، جسامت کے لحاظ سے کیسے تھے، تو یہ ہم معلومات ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ آگے جو بچہ آ رہا ہے وہ والدین سے کتنا ملتا جلتا ہوگا، اس میں والدین کی خصوصیات بچوں میں کتنی فیصد ہو سکتی ہیں۔ توارث کے اثرات میں مکمل تبدیلی پیدا کرنا تو ناممکن ہے، تاہم ان کے اثرات کے متعلق سے ایسے پروگرام ترتیب دے سکتے ہیں جس سے بچے کے عادات اور طرز عمل کسی حد تک تبدیلی لا سکتی ہیں، جیسے جینز کی ہم اس کو تبدیلی لا سکتے ہیں، جو بیماری والے جین وہ نکال سکتے ہیں، یا ایسے جین جو نقصان دہ ہیں جو آگے بچے کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں ان جین کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ویسے ٹیکنیکل اور بایولوجی کا کام ہے، لیکن ممکن ہے کہ ہم اپنی پسند کے لیے وہ جین شامل کرتے ہیں اگلی نسل میں جو اچھے خصوصیات کے حامل ہیں، کہ وہ جن کا خاتمہ کر دے جو اچھی خصوصیات کے حامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توارث کا یا وراثت کا یا والدین سے آنے والی خصوصیات کا بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر والدین ذہین ہیں تو ممکن ہے کہ بچے بھی ذہنی اعتبار سے ذہین ہوں یا قابل ہوں گے۔ اگر والدین میں کوئی کمزوری ہے تو اگر بچوں میں امید ہے، چانسز ہیں کہ وہ کمزوری ظاہر ہو، ذہنی کمزوری یا جسمانی کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ توارث یا وراثت کا انسانی نشوں پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اب کچھ ماہرین جو ماحول کے اثرات کو بڑا اہم کرتے ہیں کہ ماحول کا اثر بہت زیادہ ہے، کہ انسان جن حالات میں، جن واقعات میں، جس ماحول میں رہ رہا ہے وہ ماحول اگر اچھا ہوگا تو بچے کی خصوصیات یا اس کی نشوونما پر اچھے اثرات پڑیں گے۔ مثلا جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوگا، ذہنی لحاظ سے طاقتور ہوگا، جذباتی لحاظ سے اس کی نشوونما ہوگی، معاشرتی لحاظ سے وہ نشوونما ہوگی، یعنی کہ ہر اس کے پہلو کی زندگی، ہر پہلو کی اس کی نشوونما ممکن ہے، وہ صرف ماحول ہی کی بدولت ہے۔ کہ بچے کی نشوونما ماحول کے ساتھ پر بھی تمام ماہرین تو متفق نہیں، کچھ زیادہ ہیں۔ مثلا فرانسیسی ماہر تعلیم روسو، امریکی مفکر جو جان ڈیوی ہیں، وہ بچے کی نشوونما پر ماحول کے اثرات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ہم مکمل طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، لیکن کافی حد تک ہے کہ ماحول کیا بچے کی چال ڈھال، اس کے احساسات، اس کے سوچنے کا نظریہ، اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ کہ بچہ جب ماحول میں رہتا ہے تو کچھ وہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے،
کچھ اپنے ہمجولیوں سے یا دوسرے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر سیکھتا ہے، نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح وہ اپنی شخصیت کا جو اچھی چیزیں اسے پسند آتی ہیں ان کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ماحول کی وجہ سے اس کا مثلاً کلاس میں اگر شور شرابہ ہوا تو بچے پڑھ نہیں رہے، مطلب شور کی وجہ سے ان کا اثر پڑا، وہ ماحول کا حصہ ہے، تو اس لیے وہ صحیح طرح پڑھ نہیں، لیکن اگر ماحول پرسکون ہوگا، آرام دہ ہوگا، ہوادار روشنی ہوگی تو بچہ ماحول سے اچھا سیکھے گا، تو اس سے ماحول کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جیسے ایک مشہور ہیں وہ ماہرین کرداریات کے ماہر ہیں واٹسن، وہ کہتے ہیں کہ آپ بچے کو میرے حوالے کر دیں، آپ جو چاہیں میں اس کو ویسا بنا دوں گا، مطلب وہ ماحول کے اتنے قائل ہیں کہ ماحول کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آپ جو چاہیں گے میں اس بچے کو بنا دوں گا، میں اس کو ایسا ماحول دوں گا کہ وہ بہترین ہوگا اور وہ جو بننا چاہے وہ بن سکتا ہے۔ تاہم اچھے ماحول بہترین تربیت سے فرد کے اندر ایک قدم تبدیلی لا سکتے ہیں، اس کے وراثی جو خصوصیت ہے اس کو مکمل طور پر ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو کمی یا کوتاہی رہ گئی تھی وراثت میں اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں، ماحول کی وجہ سے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ مثلا ذہنی طور پر کمزور ہے لیکن جب ماحول اس کا اچھا دیں گے تو وہ سیکھ لے گا، زیادہ بہتر ہوگا۔ جیسے ایک اور مثال بھی ہے کہ ایک ماہر نفسیات انہوں نے انسانی بچہ لیا جو ابھی پیدا ہوا تھا، اور اس کو ایک بدمانس جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو رکھ دیا، ٹھیک ہے نا، اور ایک بچے کو جو اس کا بھائی تھا اس کو نارمل ماحول میں انسان کے ساتھ پلنے دیا، لیکن جب وہ جوان ہوا تو بالکل ایسا ہوا کہ وہ جیسے بدمانس ہوتا ہے، چھلانگیں اچھل کود کرتا ہے، چھلانگیں لگاتے ہیں، اس طرح وہ بچہ بھی اس نے اچھلنا کودنا اور چھلانگیں لگانا شروع کر دیا۔ اس سے اس نے نتیجہ نکالا تھا کہ ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، جبکہ وہ دوسرا اس کا جو بھائی یا بچہ تھا وہ اپنے والدین کے ساتھ پرورش پا رہا تھا، تو اس میں وہ تمام خصوصیات اس کے والدین والی آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ماحول کا اس پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو آج ہم نے دو چیزیں پڑھی نشوونما پر اثر انداز ہونے عوامل میں، ایک توارث اور دوسرا ماحول۔ امید آپ کو سمجھ آئے گا۔ کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے میسج کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔